مدینے کے باہر بہت پھیل چکا ہوگا. مقام جرف ایک جگہ ہے، وہاں تک وہ پہنچ چکا ہوگا جہاں آج بادشاہ نے ایک پیلس بنایا ہوا ہے. ان لوگوں نے ایک پیلس بنا کر رکھا ہے وادی جرف میں. وہاں تک پہنچے گا تو مدینہ طیبہ کے ایک عالم وہ جائیں گے، اس سے مناظرہ کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے. صرف مناظرے کے کرنے کی وجہ سے اس عالم دین کو وہ قتل کر دے گا. قتل کر کے اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے بعد کہے گا کہ دیکھا میری طاقت. اس عالم دین کا کہنا ہوگا اب تو مجھے تیرے دجال ہونے پر اور زیادہ یقین ہو گیا، اس لیے کہ میں نے میرے مصطفیٰ سے سنا ہے. وہ مار کر کے دوبارہ زندہ کرے گا. اور اس عالم کا دوسرا چیلنج یہ ہوگا کہ میں نے اپنے حبیب سے ایک اور بات سنی ہے، اب کی بار اب تو مار کر کے دکھا. دوسری بار حدیث پاک میں ہے دوسری مرتبہ اس عالم کو قتل کرنے کی 1000 کوشش کرے گا لیکن مار نہیں سکے گا. وہ عالم ربانی بیان کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی علامات یہی ہیں. ایک بار قتل کر کے اٹھائے گا لیکن دوبارہ وہ مار نہیں سکے گا. یہ فتنہ پھیلا ہوگا دجال کا، اور یہ گھومتے پھرتے ملک شام پہنچے گا جہاں امام مہدی ہوں گے. امام مہدی یہودیوں سے جنگ کرتے کرتے اور دجال کے فتنوں سے فیس کرتے کرتے وہاں پر ہوں گے ملک شام میں، دمشق میں دعا کر رہے ہوں گے اللہ ان کے فتنوں سے بچا. ایک عصر کی نماز ہوگی، جب امام مہدی نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی باحیات ہیں آسمانوں پر، اللہ کریم ان کو اتارے گا. وہ آئیں گے، حضرت امام مہدی فوراً ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ لائیں گے. اور امامت کے لیے جب وہ آگے بڑھائیں تو عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھاتے. امام مہدی سے کہتے ہیں امام آپ ہی ہوں گے، حاکم آپ ہی ہوں گے، منتظم آپ ہی ہوں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرمائیں گے میں تو صرف اور صرف دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں. اس کے بعد امام مہدی نماز سے فارغ ہو کر اللہ کا شکر بجا لائیں گے. پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جیسی باہر نکلیں گے، حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس یا ان کی خوشبو جہاں تک جائے گی دجال اتنا تیز پگھلتا چلا جائے گا، قریب نہیں آ پائے گا. اب وہ ادھر ادھر